آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آفتاب احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دیا ہے کہ یوکرین اور روس کو جاری تنازع کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جلد امن بحالی کی ہر مطلوبہ کوشش میں شامل ہونے کی بھارت کی خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم مودی اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان کیو میں وفد کی سطح کی بات چیت ہوئی۔ مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے 4 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے خلا کے قومی دن کے موقع پر بھارت کے خلائی شعبے کی ترقی کو اجاگر کیا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اسکولی تحفظ اور سیکیورٹی 2021 کے رہنما خطوط کو نافذ کریں۔ نیپال میں کم سے کم 27 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب بھارت سے مسافروں کو لے کر جانے والی ایک بس میسینگڑی ندی میں گر گئی، اور فٹ بال میں بھارت نے کاٹھمانڈو میں 20 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کے سیف چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دیا ہے کہ یوکرین اور روس کو دونوں ملکوں کے درمیان جاری تصادم کو حل کرنے کے لیے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بھارت امن قائم کرنے کے لیے مطلوبہ ہر کوشش میں فعال رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ اپنی میٹنگ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے فعال طور پر امن کی کاوشوں کی منصوبہ بندی کی ہے اور یہ کہ ہماری رسائی عوام مرکوز رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ روس کے اپنے حالیہ دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل میدان جنگ میں نہیں ملتا، بلکہ صرف بات چیت، مذاکرات اور سفارتی کاوشوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ وزیراعظم نے جنگ کے ابتدائی مرحلے کے دوران بھارتی باشندوں اور طالب علموں کو باہر نکالنے میں مدد دینے کے لیے یوکرین کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ بھارت انسانی بنیادوں پر کسی بھی طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری پہلی بھومکا رہی ہے مانوی درشٹیکون کی۔ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں بہت ساری ریکوائرمنٹ رہتی ہیں جن ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے بھارت نے ہو سکا اتنا ایک مانوی درشٹیکون کو کیندر میں رکھتے ہوئے پورا کرنے کا پریاس کیا ہے، اور میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ مانوی درشٹیکون سے بھی جس پرکار کی مدد کی آوشکتا ہوگی بھارت ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور 2 قدم آگے چلے گا۔ آج یوکرین کے کیف میں وزیراعظم نریندر مودی اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان وفد کی سطح کی ایک میٹنگ ہوئی۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کے مکمل منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا، نیز باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں کی موجودگی میں 4 مفاہمت ناموں پر بھی دستخط کیے گئے اور ان کا تبادلہ کیا گیا۔ مفاہمت ناموں پر یوکرین کے کمیونٹی ترقیاتی پروجیکٹوں، منشیات کے کنٹرول کے معیارات، ثقافتی تبادلوں اور زراعت کے مختلف شعبوں میں دستخط کیے گئے۔ یوکرین کی جانب سے یوکرین کو انسانی بنیادوں پر مدد فراہم کرنے کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا گیا۔ دونوں لیڈروں نے ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی۔ دونوں فریق نے عصری عالمی حقائق کی عکاسی کرنے کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جامع اصلاحات کے لیے زور دیا۔ یوکرین نے ایک اصلاح شدہ اور توسیع شدہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی بھارت کی مستقل رکنیت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ یوکرین کے وزیراعظم کے دورے سے متعلق میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے جلد امن قائم کرنے کے ہر ممکن عمل میں تعاون کرنے کی بھارت کی خواہش کا اعادہ کیا۔ The Prime Minister reiterated the need for sincere and practical engagement between all stakeholders to develop innovative solutions that will have broad acceptability and contribute towards early restoration of peace. He reiterated India's willingness to contribute in all possible ways to facilitate an early return of peace.
اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی پولینڈ سے ایک خصوصی ٹرین سے کیو پہنچے۔ کیو میں ان کی آمد پر بھارتی کمیونٹی نے وزیراعظم کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ جناب مودی نے کیو میں یوکرین کی تاریخ کے قومی میوزیم میں بچوں سے متعلق ملٹی میڈیا میٹرولوجسٹ ایگزپوزیشن کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی تھے۔ دونوں لیڈروں نے بچوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم نے کیو میں مہاتما گاندھی کے مجسمے پر بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ 1992 میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے بعد یہ کسی بھارتی وزیراعظم کا یوکرین کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ فطری اتحادی ہیں اور دونوں ایک ساتھ مل کر دنیا میں امن، خوشحالی اور استحکام کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے زور دیا کہ بھارت اور امریکہ فطری طور پر مضبوط شراکت دار ہیں اور یہ شراکت داری بڑھتی جا رہی ہے۔ دفاعی برآمدات کے سلسلے میں وزیر موصوف نے کہا کہ اب یہ 21,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ جناب سنگھ کے دورے کے دوران بھارت اور امریکہ نے سپلائی کے انتظام کو یقینی بنانے کی دستاویز SOSA اور رابطہ افسران کی ذمہ داریوں سے متعلق اقرار نامے پر دستخط کیے۔ وزیر دفاع اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ باہمی میٹنگ کریں گے اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملک چندریان 3 مشن کی کامیابی کو منانے کے لیے آج خلا کا قومی دن منا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے چاند کے جنوبی قطب پر وکرم لینڈر کی محفوظ اور آسان لینڈنگ کی تھی۔ اس کامیابی کے ساتھ ملک چاند کی سطح پر اترنے والا چوتھا ملک اور چاند کے جنوبی قطب کے نزدیک اترنے والا پہلا ملک بن گیا۔ اسی کے ساتھ بھارت خلائی سفر کرنے والے ملکوں کے اعلی گروپ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس سال کی تقریبات کا موضوع ہے ٹچنگ لائفز وائل ٹچنگ دا مون، انڈیاز اسپیس ساگا، جو معاشرے اور ٹیکنالوجی پر خلائی جستجو کے واضح اثر پر زور دیتا ہے۔ آج صبح نئی دلی کے بھارت منڈپم میں اس موقع پر منعقدہ اصل تقریب میں خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت کی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو نے نہ صرف خلائی شعبے میں انتہائی اہم تعاون کیا ہے بلکہ اس نے ملک کے سماجی و اقتصادی ترقی میں بھی تعاون کیا ہے۔ भारत के स्पेस प्रोग्राम का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। आज के इस आयोजन के विषय टचिंग लाइफ व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा भी इसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। स्पेस एक्सप्लोरेशन ने मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाया है, मानव की कल्पना को यथार्थ में बदला है, ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन रोमांचकारी होने के साथ साथ एक चुनौती भरा कार्य भी है। صدر جمہوریہ مرمو نے اسرو کے روبوٹنگ چیلنج اور بھارتی انترکش ہیکاتھون کے جیتنے والوں کو انعامات تفویض کیے۔ خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ، اسرو کے چیئرمین ایس سومناتھ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں کہا کہ ملک کے عوام خلائی شعبے میں ملک کی کامیابیوں کو انتہائی فخر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ سرکار کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے اور فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے تئیں عہد بند ہے۔ کسان سمواد کے دوران پٹنہ میں کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ کسان کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سستا قرض اور MSP کے ذریعے فصلوں کی مناسب قیمت کو یقینی بنا کر کسانوں کے تئیں وزیر اعظم نریندر مودی کے تمام وعدوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ زراعت پر آب و ہوا کی تبدیلی کے منفی اثرات پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ سرکار بہتر بیج اور کم وقت میں ہونے والی فصلوں کو فروغ دے رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزارت تعلیم نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اسکولوں میں حفاظتی اقدامات اور سیکیورٹی سے متعلق رہنما خطوط 2021 پر عمل آوری کریں۔ یہ رہنما خطوط وزارت تعلیم کے اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کی جانب سے پوسکو رہنما خطوط سے مطابقت رکھتے ہوئے تیار کیے گئے تھے۔ ان میں سرکاری امدادی اور پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے بچوں کی حفاظت اور تحفظ کی جواب دہی طے کرنے کی گنجائشیں موجود ہیں۔
اس کے علاوہ یہ رہنما خطوط حفاظتی تدابیر اختیار کرنے، مختلف فریقوں کی ذمہ داری طے کرنے، اندراج کے طریقہ کار، متعلقہ قانونی التزامات، امداد و کونسلنگ اور محفوظ ماحول پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال نے آج کہا کہ ممبئی بھارت کے آتم نربھرتا یا خود کفالت کے راستے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ وزیر موصوف نے ممبئی بندرگاہ اتھارٹی کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جن میں پیر پاؤ میں 3rd کیمیکل برتھ کا افتتاح اور جواہر دویپ میں شور پروٹیکشن اینڈ ریکلیمیشن پروجیکٹ کا سنگ بنیاد شامل ہے۔ ممبئی بندرگاہ اتھارٹی نے جہاز رانی کے آپریشن اور بندرگاہ میں اخراج کے نظام، کاربن کو ختم کرنا، ڈیجیٹل کاری جیسے بہت سے شعبوں میں کئی مفاہمت ناموں پر بھی دستخط کیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب سونووال نے کہا کہ یہ پروجیکٹ اور مفاہمت نامے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ممبئی بندرگاہ اتھارٹی نے صنعت کی بدلتی ہوئی مانگوں کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے ممبئی بندرگاہ کی طرف سے سیاحت کے اقدامات پر ایک کتابچہ بھی شائع کیا۔ اس سے پہلے خلا کے قومی دن کے موقع پر ممبئی ہاربر میں موجود تمام جہازوں نے اپنے اپنے ہارن بجا کر بھارت کے خلائی سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے آج نئی دلی میں نیشنل میڈیکل رجسٹریشن پورٹل کا آغاز کیا۔ اس پورٹل پر بھارت میں رجسٹریشن کے اہل سبھی MBBS ڈاکٹروں کا اندراج کیا جائے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ یہ پورٹل ملک میں سبھی ایلوپیتھی رجسٹرڈ ڈاکٹروں کے لیے ایک جامع اور فعال ڈاٹا بیس ہوگا۔ وزیر صحت نے مزید کہا کہ حکومت نیم طبی اہلکاروں اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبے سے وابستہ پیشہ ور افراد کے لیے بھی اسی طرح کے رجسٹر کا آغاز کرے گی۔ نیپال میں آج ایک سڑک حادثے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بھارت کے مسافروں کو لے جا رہی بس دوپہر میں تناہون ضلع کے قریب پرتھوی ہائی وے سے مارسیونگڑی ندی میں جا گری۔ آکاشوانی کاٹھمنڈو کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ آمبونکھیرینی اسپتال کے چیف ڈاکٹر DB شیتری نے 24 مسافروں اور بس عملے کے 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ یہ بس پوکھارا سے کاٹھمنڈو جا رہی تھی۔ تناہون کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دیپک کمار رایا نے بتایا کہ بس میں قریب 40 بھارتی افراد سوار تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زندہ بچ جانے والے کسی بھی شخص کو بچانے کے لیے غوطہ خوروں کی ٹیم کو کام پر لگائی گئی ہے۔ مرکزی تفتیشی بیورو CBI نے آج ایکسائز پالیسی کیس میں دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر مقدمہ چلانے کے لیے ضروری منظوری حاصل کر لی ہے۔ CBI نے کیجریوال کے خلاف ایک ضمنی چارج شیٹ بھی داخل کی ہے۔ راؤز ایونیو عدالت 27 اگست کو اس پر غور کرے گا۔ CBI نے مبینہ شراب پالیسی گھپلے سے متعلق بدعنوانی کے کیس میں 26 جون کو اروند کیجریوال کو گرفتار کیا تھا۔ RJ-کر اسپتال آبروریزی اور قتل کیس میں گرفتار واحد شخص سنجے رائے کو آج کولکاتہ کی سیالدہ کورٹ میں 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ اسے آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ سنجے کو کولکاتہ پولیس کے ذریعے گرفتار کیے جانے کے بعد 14 دن کی پولیس تحویل میں دیا گیا تھا۔ بعد میں اسے CBI کے سپرد کیا گیا۔ RJ-کر میڈیکل کالج معاملے میں مالیاتی بے ضابطگیوں اور بد انتظامی کی تحقیقات کو بھی SIT سے منتقل کر کے CBI کو بھیج دیا گیا ہے۔ آج کلکتہ ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا کہ CBI میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش سے تعلق رکھنے والی مالیاتی بے ضابطگیوں کے معاملے کی تحقیقات کرے۔ آج نیپال کے شہر کاٹھمنڈو میں سیف انڈر-20 چیمپئن شپ کے ایک میچ میں بھارت مالدیپ کو 1-0 سے ہرا کر سیف کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دیا ہے کہ یوکرین اور روس کو جاری تنازع کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم مودی اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان کیف میں وفد کی سطح کی بات چیت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن